یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابوالفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابوالفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے یہ ایک بڑا اہم حساس موضوع ہے اور اس حوالے سے لمحہ فکریہ ہے. یہ اس معاشرے کا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں سوچنا بے حد ضروری ہے. میری گزارش ہوگی تمام دیکھنے والوں سے کہ مسلکی تعصب اپنے اپنے ذہنوں سے نکال کر آپ نے اس پیغام کو سوچنا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، جس چیز کے متعلق ہم بات کریں گے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. کہیں مسلکی تعصب میں اس قدر لوگ آگے تو نہیں چلے گئے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے، تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے. کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. کوئی کامل الایمان نہیں ہو سکتا. کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجے. اور قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ کے حوالے سے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی سے اتنی محبت کرے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے، ترغیب ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں ہے معاشرے میں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف مسلکی تعصب میں اس پیغام سے دور ہو رہے ہیں اور وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نعوذ باللہ اہل بیت سے کوئی بغض ہے، عداوت ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. پورے عالم اسلام کے لیے پورا عالم اسلام اس دن سوگ میں ڈوبا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے نواسے کو، رسول اللہ کے بیٹے کو صحرا میں پیاسا شہید کر دیا گیا. اچھا، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ کوئی ماتم کرے، کوئی عزاداری کرے، کوئی مجلس کرے. ہر کسی کی اپنی عقیدت ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں خود جواب دہ ہونا ہے. لیکن حیرانی ہو گئی اس دفعہ ایک پوسٹ جب دیکھنے کو ملی، اور یہ سچا واقعہ ہے کے پی کے ایک شہر کا، کہ وہاں پر یہ اعلان کیا گیا. انہوں نے کہا ہم نے 10 محرم کو 3 اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا ہے. 3 اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا 10 محرم کے دن. کس دن؟ نواسہ رسول کی شہادت کے دن شادیوں کا انعقاد کیا گیا اور اعلان یہ کیا گیا کہ ہم نے آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس کو ترغیب دینی ہے، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شادیاں ہم نے 10 محرم والے دن کرنی ہے تاکہ اس بدعت کو ختم کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غم منانا، نواسہ رسول کا ذکر کرنا، یہ بدعت ہے ان کے نزدیک، اس لیے ہم نے شادیاں کرنی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. ہر کسی کا اپنا، پاکستان کا آئین ہر کسی کو مذہبی آزادی دیتا ہے اور قبر میں حساب ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن میں ان کرنے والے دوستوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 محرم کو شادیاں کرنی ہیں، ہم نے 10 محرم کو شادیوں کا انعقاد کرنا ہے، انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے ایک قدم بڑھیں. اور ایک اور بدعت ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کا بھی خاتمہ بے حد ضروری ہے. یہ اس بدعت کا تو خاتمہ آپ کر ہی رہے ہیں، ایک اور بدعت ہے اس کا خاتمہ آپ کریں. اور وہ کس طرح کریں کہ ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے. کبھی آپ کا باپ مرے گا، کبھی ماں فوت ہوگی، کبھی کوئی عزیز، کبھی کوئی بھائی. تو جس دن آپ کا باپ فوت ہو نا، اس دن آپ نے شادی کرنی ہے اور اس بدعت کو ختم کرنا ہے. ایک طرف والد کی میت پڑی ہو اور دوسری طرف آپ کا نکاح مولوی صاحب پڑھوا رہے ہوں. یہ بدعت آپ نے ختم کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ غم کی تو اجازت ہی نہیں ہے. غم کرنا، رونا، افسوس کا اظہار کرنا، یہ تو آپ کے نزدیک بدعت ہے. تو پھر اس حوالے سے بہترین ایک عمل یہ ہوگا کہ آپ باپ کی میت گھر میں رکھ کر اپنا نکاح پڑھوائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو معاشرے میں ایک بدعت ہے آپ کے نزدیک، وہ ختم ہو جائے گی. ماں کا جنازہ پڑا ہو اور بیٹے کو صحرا لگا ہوا ہو، بیٹے نے صحرا پہنا ہوا، یہ بدعت ختم ہوگی. یہ عمل آپ کو کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو کتنا یہ افسوس ہے، یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ. اس بارے میں سوچیں کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے تو 40 دن شادیاں نہیں کرتا مولوی، کہتا ہے میں کیا منہ دکھاؤں گا معاشرے کو. افسوس ہے کہ نبی کے لاڈلے نواسے، نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. بے گورو کفن لاش پڑی رہی کربلا کے میدان میں
اور یہ وقت اس دن کہتے ہیں کہ ہم نے شادیاں کرنی ہیں، شادیاں عام کرنی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس بارے میں سوچیں۔ اس سوائے مسلکی تعصب کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی تمہاری مومنین کی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اس پر یہ عمل نہیں کر رہے۔ اپنے گھر میں غم ہوتا ہے کہ شادیاں نہیں کرتے، رسول کے گھرانے کا سب سے بڑا غم جس پر رسول اللہ نے آنسو بہائے اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس کو کانوں پر اٹھاتے تھے، جس کو چومتے تھے، جس کے بارے میں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو جوانان جنت کا سردار ہے، اس کی شہادت کے موقع پر تمہیں شادیاں یاد آ جاتی ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ کس طرف یہ لوگ چل پڑے ہیں مسلکی تعصب میں صرف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر حسین کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ غم حسین شیعہ مناتے ہیں ہم نے نہیں منانا۔ بس یہی بات ہے۔ اسی حوالے سے یہ ایسا ایک واقعہ تو نہیں ہے، چترال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ چترال میں ایک سبیل لگائی گئی اور وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ سبیل ایک مسلک کے لوگ لگاتے ہیں لہٰذا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ پانی پلانا یہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے، اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ کی احادیث موجود ہے اور تمام مسالک اور مکاتب کی کتابوں میں یہ احادیث درج ہیں۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس سبیل کو اکھاڑ کر پھینک دیا، پانی بہا دیا۔ اسی طرح سے یہ شادی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کروانی ہے، 3 شادیاں کروائی گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ اس کی ترغیب ہوگی، ہر کوئی شادیاں کرے گا اور یہ جو معاشرے میں ایک غلط عمل جاری ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ ذرا دیکھیں کہ ذکر حسین کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ذکر حسین کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ مولوی حضرات، ایک اینکر تھا اس نے اس حوالے سے پروگرام کیا بھی تھا، وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ مجھے نبی پاک کی کوئی سنتیں بتائیں، تو 2 سے 3 سنتیں نہیں آتی تھی، وہی کہ بس بالوں میں کنگھی کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا سنت ہے، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن میں گزارش کروں گا اپنے ان برادران اسلام سے کہ جہاں پر یہ ان سنتوں پر تم عمل کرتے ہو تو محبت حسین بھی سنت نبوی سنت ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے اعمال جو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں کس طرف دنیا جا رہی ہے۔ اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ عزاداری کیوں کرتے ہو، یہ بازاروں میں کیوں آتے ہو، یہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ عزاداری نہ ہو، اگر یہ عزادار سڑکوں پر آ کر ماتم نہ کریں، اگر یہ عزادار زنجیر زنی نہ کریں تو لوگ کربلا کے واقعے کو بھلا دیں، اور یہی ان کا یہی مقصد ہے، اس طرح کے اعمال کی ترغیب دینا، اس کو معاشرے میں عام کرنا۔ چاہتے یہی ہے کہ ذکر حسین کو ختم کیا جائے اور یزید کو بچایا جائے، لیکن یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔